السلام علیکم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوا کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، آج کے جو بھی موجودہ حالات چل رہے ہیں، پاکستان میں سیاست کی جو گہمہ گہمے چل رہی ہے اور نوجوان طبقہ جو ہے اس میں وہ بہت زیادہ احساس کمتری میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، پاکستانی سیاست میں نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ کیا ہے، ان کو کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے۔ انقلاب عالم میں نوجوانوں کے کردار کو فراموش کر دیا جائے تو یہ تحریک کے ساتھ سنگین بددیانتی کے مترادف قرار دیا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو نوجوانوں نے اس میں ایک خاص اپنا جو ایک حصہ ہے وہ ڈالا ہے۔ بلا مبالغہ دنیا میں جو بھی تبدیلیاں اور انقلابات رونما ہوئے ہیں، خواہ ان کی نوعیت سیاسی ہو، سائنسی ہو یا سماجی، ان سب میں نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستانی نوجوان اپنی صلاحیت اور علم و شعور کی بنیاد پر دنیا بھر میں، پوری دنیا میں قابل قدر مقام رکھتے ہیں، اور ان کی پہچان جہاں تعلیمی میدان میں دیکھی جائے تو تعلیم کے میدان میں بھی پوری دنیا میں جو پاکستانی نوجوان ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو کسی بھی دوسری آپ دیکھ لیں، سیاست میں دیکھ لیں، اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں، اس کے علاوہ سپورٹس میں دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کو ٹیکنیکل جتنے بھی کام ہیں ان میں دیکھیں، پاکستانی نوجوان جو ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن ان کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں، یہ ساری جو قابلیت ہمارے نوجوانوں میں ہونے کے باوجود بھی آخر وہ کیا چیز ہے جو ہمارے نوجوانوں کو جو ہے احساس کمتری اور اس طرح کے جو مسائل ہیں اس میں گھیرے ہوئے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی حوالے سے کہ پاکستانی سیاست جو ہے، اسپیشلی سیاست میں ہمارے نوجوانوں کا کیا کردار ہے۔ تو آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہوں گے ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب، اور ان کے ساتھ انعام اللہ نیازی صاحب، وہ MP ہیں، اور ڈاکٹر عثمان رفیق صاحب، وہ مذہبی اسکالر ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ مولانا توقیر احمد سیاف صاحب ہیں۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارا براہ راست کال نمبر بھی شو کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ پہ اپنے جو میسیج ہیں اس پروگرام کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے، وہ ہمیں آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی طرف۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب آپ کا بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں شریک ہونے کی۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ بھی بات چل رہی ہے پاکستان کے، اگر موجودہ حالات دیکھیں تو ایک جو سیاسی گہمہ گہمی ہے، اور جناب ایک 2-3 دنوں سے جو پورے پاکستان کی جو ایک معیشت ہے اس کے اوپر جو ایک اثرات پڑ رہے ہیں، اور حالیہ بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارا ایک نوجوان جو ہیں، ہمارے آرمی کے نوجوان، ٹھیک ہے، ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، یہ ساری گہمہ گہمی میں سڑکیں بند ہیں، پورا پاکستان یوں سمجھ لیں کہ ایک جیم کی حالت میں۔ تو یہ ان کے اوپر تو ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ہم پہلی تو یہ بات ہے نا کہ اب کوئی بھی چیز ہے اس کی طرف متوجہ ہونا یا اس کی طرف جانا، اس سے پہلے اس کی اہمیت اور جو افادیت ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور اس سے بھی پہلے اس کا مفہوم جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ سیاست جو ہے، سیاست، اس کا جو مفہوم ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ افضال صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم وصال اردو کا میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ اس اہم موضوع کے اوپر آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں نے ایک اہم موضوع رکھا ہے نوجوانوں کے حوالے سے، اور حقیقت بات یہی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ نوخیز ٹہنی کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح نوخیز ٹہنی کو جس طرف پھیرا جائے وہ اسی طرف پھر جاتے ہیں، تو نوجوانوں کو بھی جس طرف پھیرا جائے، جس طرف ان کی رہنمائی کی جائے وہ اسی طرف پھر جاتے ہیں۔ تو نوجوانوں کی رہنمائی کرنا، ان کو ان کے اہداف بتانا، ان کو ان کی تعلیم کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، ان تمام چیزوں سے آگاہی دینا یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ تو آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ بہت اہم سوال ہے آپ کا کہ سیاست
کیا ہے، سیاست کا مفہوم کیا ہے؟ تو سیاست اصل میں عربی کا لفظ ہے. آپ کو شاید اس حوالے سے کچھ حیرانگی بھی ہوگی کہ سیاست ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے، پاکستان میں عربی کہاں؟ تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے. تو حدیث کے اندر اس کا باقاعدہ طور پر ذکر ہوا ہے، ساسا یسوسو سوسن و سیاستن، یہ مصدر ہے سیاست کرنا. تو حدیث میں اس کا باقاعدہ طور پر ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم انبیاءہم، کہ پچھلی امتوں میں یعنی کہ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہم السلام وہ بنی اسرائیل کی قیادت کیا کرتے تھے. تسوسہم، قیادت کیا کرتے تھے، ان کی اصلاح کیا کرتے تھے، ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے، اصلاح کے کام کیا کرتے تھے. یہ کام کن کا تھا؟ انبیاء کا تھا. اور لفظ کون سا استعمال کیا؟ تسوسہم. یہ سیاست سے ہی ہے کہ ان کی قیادت، ان کی سیادت و سیاست یہ انبیاء کیا کرتے تھے. اور جو بھی انبیاء عمر ان کی پوری ہو جاتی، فوت ہو جاتے، تو اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا. لیکن میری امت، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو سیاست جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. اور یہ سیاست اتنی ہی زیادہ یعنی کہ پرانی ہے جتنے ہی انسان پرانے ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ ارسطو نے علم سیاسیات کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی باقاعدہ طور پر تعریف کی ہے اور اس کا مفہوم بیان کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سیاست کے حوالے سے باقاعدہ پورا ایک ٹاپک لکھا ہے کہ سیاست کس کو کہتے ہیں. تو اس نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ شہری ریاستوں کا علم، نالج آف دا اسٹیٹ، شہری ریاستوں کا علم، یہ کیا ہے؟ یہ سیاست ہے. یعنی کہ ارسطو جو تقریباً 300 سال قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 300 سال تقریباً پہلے ہے، اور وہ سیاست کے اوپر بات کر رہا ہے اور سیاست کے اوپر لکھ رہا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سیاست بہت پرانی ہے اور اس کا ذکر باقاعدہ طور پر حدیث میں آیا ہے. تو سیاست کہتے کس کو ہے؟ کیا سیاست وہی ہے جو ہمارے پاکستان میں ہوتی ہے؟ پاکستان کے اندر تو سیاست بہت بدنام ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ بندہ سیاسی ہے یا اس نے سیاسی بیان دیا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ اس نے منافقت کی ہے. تو اس کے اندر بہرحال ہمارے سیاستدانوں کا بھی اس میں حصہ ہے کہ انہوں نے سیاست کو جو ہے بدنام کیا ہوا ہے. لیکن سیاست حقیقت میں کیا ہے؟ سیاست جو ہے، جس طرح کہ ارسطو نے کہا کہ شہری ریاستوں کا جو علم ہے وہ ہے کہ ریاست کو کس طرح چلایا جائے. اور اسی طرح حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ انبیاء قیادت کیا کرتے تھے، سیادت کیا کرتے تھے، انبیاء رہنمائی کیا کرتے تھے. یہی سیاست ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا، ان کو فساد سے بچانا. اور اسی طرح ابن عقیل الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت ہی اچھی تعریف کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے کام سر انجام دینا کہ جو لوگوں کو اصلاح کی طرف لے کر کے آئیں، لوگوں کی اچھائی کی طرف، لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر کے آئیں اور ان کو فساد سے بچائیں. یہ خلاصہ ہے ان کی تعریف کا. تو یعنی کہ جتنی بھی اس کے حوالے سے یعنی کہ میں نے تعریفات پڑھی ہیں مختلف کتابوں سے، حتیٰ کہ جو انگریز جو وہ ہیں مفکرین ہیں ان کی جو پڑھی ہیں، ان کا جو سارے کا سارا دار و مدار وہ یہی ہے کہ ریاست کو، حکومت کو چلانے کا علم یہ انہوں نے کی ہے. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ سارے کے سارے اختیارات ریاست کے بات ہیں اور ریاست کا علم چلانا وہ سیاست ہے. جبکہ جو اسلامی مفکرین ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم انبیاءہم، کہ بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے. تو انبیاء کی قیادت کیا تھی؟ انبیاء کی قیادت لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر کے آنا، ظلم و زیادتی سے بچانا، یہی ان کی سیاست تھی، یہی ان کا کام تھا. تو ابن عقیل حنبلی اور جتنے بھی یعنی کہ جو مسلم مفکر ہیں جن کا ذہن اسلامی ہے، جو اسلام کو مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہیں، انہوں نے یہی بات لکھی ہے، یہی بات کہی ہے کہ سیاست نام ہے لوگوں کی اصلاح کا، قیادت کرنا، اور ذہن کے اندر یہ بات لے کے سیاست کرنا
کہ میں نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، میں نے لوگوں کی بھلائی فلاح و بہبود کے کام کرنے ہیں، لوگوں کو جو ظلم کے اندر پسے ہوئے ہیں ان کو ظلم و ستم سے بچانا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سیاست کے اندر آتی ہیں۔ تو یعنی کہ مفہوم ہمیں جو سیاست کا سمجھ آیا ہے سیاست کی تعریف سے اور سیاست کے مفہوم سے، وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے پاکستان کے اندر جو سیاست ہے اس کو دیکھ کر کے ہم اخذ کرتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی سیاست کو درست کرنا چاہیے، نہ کہ سیاست کو بدنام کیا جائے کہ سیاست کے اندر جو آ گیا ہر کسی کو کہیں کہ یہ بدنام شخص ہے جو سیاست کے اندر آ گیا ہے۔ یہ نہیں ہے، بلکہ سیاست کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سیاست کے حوالے سے کہ سیاست اصل میں ہے کیا، سیاست کا مفہوم کیا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں گے کہ سیاست نام ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کے لیے اچھے کام کرنا، نہ کہ ظلم و زیادتی کرنا، بلکہ سیاست تو نام ہے ظلم و زیادتی کو، لوگوں کے اوپر اگر کسی نے ظلم کیا ہے، لوگوں کو ظلم و ستم میں بالکل پیس کر کے رکھ دیا ہے، ان کو ظلم سے نکالنے کے لیے کھڑے ہونا، یہ سیاست ہے۔ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے ان کو سیاست میں آنے کے لیے کن اوصاف کو اپنانا چاہیے؟ دیکھیں، نوجوانوں کو بالکل سیاست کے اندر آنا چاہیے۔ نوجوان ہی وہ یعنی کہ وہ خون ہوتا ہے، نوجوان ہی جوانی کی ہی وہ عمر ہوتی ہے جس کی اہمیت باقاعدہ طور پر مسلم ہے۔ کسی بھی ناحیے سے آپ دیکھ لیں، شریعت سے پوچھ لیں، آپ دنیا سے پوچھ لیں، آپ عقلی طور پر دیکھ لیں، ہر لحاظ سے نوجوانی کی اہمیت ہے۔ تو جب جوانی کی اور نوجوانی کی اہمیت ہے ہر لحاظ سے، تو لازماً ان کو اصلاح کے لیے لوگوں کی اچھائی کے لیے آگے آنا چاہیے، اور یہی سیاست ہے۔ جب یہ نہیں آئیں گے تو جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ کیا کریں گے اصلاح معاشرہ کا کام؟ وہ مشورہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مشورہ دیں گے، وہ رہنمائی کریں گے، وہ فکر اور تدبر کے ساتھ نوجوانوں کو بتائیں گے، ان کو گائیڈ لائن دیں گے اپنے تجربات کی روشنی میں۔ لیکن کام کس نے کرنا ہے؟ انقلاب آپ دیکھ لیں، آپ نے جو شروع میں بات کیا ہے کہ تحریک پاکستان میں انقلاب فرانس کو دیکھ لیں، جو بھی آپ دیکھ لیں، جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، ان کے اندر نوجوانوں کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ تو نوجوانوں کو سیاست میں آنا چاہیے، لیکن اگر نوجوان ویسے ہی سیاست میں آ جائے، اس کو سیاست کا کچھ پتہ نہ ہو، تو وہ بالکل جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے گا۔ لوگ اس کو سیاسی طور پر استعمال کریں گے، جس طرح کہ آج ہو رہے ہیں نوجوان استعمال۔ سب سے پہلے جو نوجوانوں کو جو چیز دیکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے، اور سیاست میں آنے سے پہلے اس چیز کا ہونا بہت اشد ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ نوجوان تعلیم کے اوپر زور دیں، تعلیم حاصل کریں، اپنے علم کو پختہ کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دنیا کہاں ہے، دنیا کیا کر رہی ہے۔ یعنی کہ علم جو ہے، تعلیم انسان کو دین و دنیا کی رہنمائی کرتی ہے۔ جب تعلیم پختہ ہوگی تو پھر اس کو اپنے نفع و نقصان کا پتہ ہوگا، پھر وہ کسی کے ہاتھوں اپنا کھلونا نہیں بنے گا، وہ کسی کے ہاتھوں جو ہے وہ یرغمال نہیں بنے گا، لوگ اس کو استعمال نہیں کریں گے، بلکہ وہ خود اپنی راہ کو متعین کرے گا، وہ خود دیکھے گا کہ میں کس طرح سیاست میں آ سکتا ہوں، میں کس طرح سے سیاست کو کس سیاسی پارٹی کے اندر جا کر کے اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں، کون سی پارٹی ایسی ہے، وہ سیاسی ہے یا مذہبی ہے یا انقلاب برپا کرنے کا دعویٰ کرنے والی ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ بالکل، اس بات کو ہم ابھی جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں انعام اللہ نیازی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ جی انعام اللہ صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو موضوع ہے وہ پاکستان میں سیاست اور نوجوانوں کا جو کردار ہے اس کے اوپر ہے۔ جی لگتا ہے ابھی ہماری جو کال ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، تو ہم انشاءاللہ نہیں کال میں موجود ہوں کال پہ۔
جی میں جی موجود ہوں، آپ کی بات سن رہا ہوں. جی انعام اللہ صاحب، میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں جو ایک سیاسی شعور ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں بھائی، میں اس کو بڑا ہی عجیب سا اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سعودیہ میں بیٹھ کے آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے پاکستانیوں سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. بات یہ کرنے والی کہ یہ جو آپ کا ٹاپک ہے کہ طالب علموں کو، اسٹوڈنٹس کو، نوجوانوں کو پالیٹکس میں آنے کے کیا پراسپیکٹس ہو سکتے ہیں اور ان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. دیکھیں، میں خود اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہا ہوں اور میری سیاست کی ابتدا ویسے تو فیملی طور پہ، فیملی وائز بھی میں آئی واز ان پالیٹکس، لیکن جو چیز میں نے طالب علمی کے زمانے میں ایک تجربہ لیا ہے نا، اس تجربے کی بنیاد پہ آج لکیلی آپ نے ایسا کوشچن کر دیا کہ اس کا جواب دینا میرے لیے بڑا آسان سا ہو جائے گا. طالب علموں کو سیاست کی طرف دھکیلنا اس ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کے برابر ہے. میں اس بات سے تو اگری کرتا ہوں کہ طالب علموں کو آپ شروع سے ہی پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی سیاست، ملکی حالات، اس کو تو آپ بیٹھ کے پڑھا تو سکتے ہیں، سلیبس میں لے آئیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی اس ملک کے اندر طالب علم کو، نوجوان سے مراد طالب علم ہی ہے، طالب علم کو، نوجوان کو جب بھی آپ سیاست میں، پریکٹیکل پالیٹکس میں لائیں گے، آپ اس ملک کا مستقبل تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ یا سازش کریں گے. ایک بات، اس ملک کے اندر سب سے پہلے ایک جماعت تھی جس میں ہم بھی شامل تھے طالب علمی کے زمانے میں، وہ تھی اسلامی جمعیت طلباء. بڑا منظم، بڑا ڈیسنٹ، بڑا ڈسپلن ماحول ہوتا تھا، بڑی اچھی ایجوکیشن ہوتی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر چند ایک ایسے گروپس ہوتے تھے کہ وہ اس طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یونیورسٹی میں، کالجز میں غنڈہ گردی کی انتہا کر دیتے تھے. اس کے مقابلے میں اپنا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن آئی. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اچھے طریقے سے سٹارٹ ہوئی، لیکن چند ایک لڑکوں نے جو بھٹکے ہوئے تھے انہوں نے اپنا راستہ اختیار کرنا شروع کیا. لیکن میں آپ سے پورے اپنے تجربے کے ساتھ اور پورے وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ طالب علم کو، ہاں، سلیبس میں آپ پڑھائیں، سلیبس سارا اس کو اپ ٹو ڈیٹ کریں، اس کو پورا ایجوکیٹ کریں، لیکن جب بھی آپ کو پریکٹیکل پالیٹکس میں اسٹوڈنٹس کو لے کے آئیں گے، اسٹوڈنٹس جو جس اسٹیج میں ہوتا ہے، جس عمر کے جس حصے میں ہوتا ہے، جس میچورٹی کے سفر میں ہوتا ہے، اس کو اگر راستے بھی بھٹکا دیا جائے تو نہ اس کی میچورٹی متاثر ہوتی ہے، اس کا مین ٹارگٹ اور مین سفر متاثر ہوتا ہے جس کی طرف طالب علم نے جانا ہوتا ہے. تو میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق طالب علم کو، نوجوان کو پریکٹیکل پالیٹکس میں لانا اس ملک کی تباہی کا باعث بنتا ہے. جی ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں مولانا توقیر احمد سیاح صاحب، یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی مولانا صاحب. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ نوجوانوں کو یعنی کہ بالکل طالب علمی کے دور کے اندر سیاست میں نہیں آنا چاہیے. تو یعنی کہ اس حوالے سے میں تھوڑا سا سیاسی طور پر آپ سے کیونکہ آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، تو میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یعنی کہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو یعنی کہ جو نوجوانوں کو حقیقی معنوں کے اندر ان کے فائدے کے لیے ہے اور ان کو جو ہے ان کا مستقبل کے حوالے سے ان کو فوائد دے سکتی ہے؟ دیکھیں، فائدہ تو کوئی جماعت بھی نہیں دے سکتی. اب میں ایسا پروگرام ہے جو نیوٹرل رہنا چاہیے پروگرام، اور اس پروگرام کی نوعیت بھی نیوٹرل رہنی چاہیے، لیکن آپ نے کوشچن ایسا کر دیا ہے کہ جس سے مجھے کچھ اپنا اوپینین دینا پڑے گا. شاید کچھ لوگ سمجھیں کہ باسٹ اوپینین ہے. دیکھیں، میں ضیاء الحق کے ذہنی طور پہ عامر کے خلاف تھا، ذہنی طور پہ اسٹوڈنٹ لائف سے خلاف تھے ہم. اس وقت تھا جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تھا بھٹو کی گورنمنٹ کو. میں بھٹو کا نظریاتی طور پہ سب سے بڑا مخالف میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا، لیکن ضیاء الحق کا ٹیک اوور کرنا، ایک جمہوری سسٹم کو تباہ کرنا اور ڈکٹیٹر لانا،
تو میں ضیاء الحق کی ایک بات پہ میں آج تک اس کا دل میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اسٹوڈنٹ یونین اور اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹیز سے پابندی لگائی تھی، اور میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ اس نے یہ ایسا کام کر گیا تھا جو آج بھی کافی حد تک، پورا نہیں 60-70 حد تک وہ کنٹینیو چلا آ رہا ہے وہ ساری صورتحال۔ میں آپ کے سوال کو اس طریقے سے لوں گا، آپ مثال کے طور پر پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی میں جو کلچر آپ دیکھ رہے ہیں، جو 126 دن کے دھرنے میں جو کلچر دیکھا ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی خراب جماعت ہے، یہ کیا ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو نوجوان کے لیے اگر مسئلے راہ ہم صحیح معنوں میں صحیح ڈائریکشن ہم اس کو نہیں دکھا سکتے تو کم از کم ہم ان کو اس خوفناکیت سے بچائیں۔ اس وقت میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی بھی ایسی جماعت ہے جو جماعت طالب علم کو سیاست لانے کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ابھی دیکھیں پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، جو سیاسی گہمہ گہمی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، سارے ملک کے حالات کے آپ کے سامنے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں ہمارے جو ملک کے نوجوان ہیں ان کو پاکستان کا امن برقرار رکھنے کے لیے اور پاکستان میں امن و استحکام لانے کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے؟您所拨打的用户线故障。The subscriber you're calling is out of service. جی مولانا صاحب، جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی، انعام اللہ صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں جی ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو طالب علمی کے دور میں ہی جو ہے یہ جو تعلیم ہے وہ ان کو سکھانی چاہیے، ان کو سیاسی شعور دلانا چاہیے، لیکن اصل وجہ جو ہے نا، اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے کسی بھی چیز میں آنے سے پہلے اس کا علم ہونا، اس کے فوائد ہونا، اس کے نقصانات، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں چیز ہونی چاہیے نا، وہ یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں امن کیسے آئے، پاکستان میں خوشحالی کیسے آئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو امن اور استحکام ہے اس کے لیے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا ابھی کیا کردار ہونا چاہیے اور کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے انعام اللہ خان صاحب نے کہ نوجوانوں کو یعنی کہ بالکل بے سمجھے میں سیاست میں دھکیل دینا، یہ یعنی کہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو ان کو یعنی کہ سیاست میں لانے سے پہلے سیاست ان کو پڑھائی جائے، لیکن ان کو پہلے یعنی کہ پختہ ہونا چاہیے، ان کی عقل و شعور کو پختہ ہونا، ان کی عقل و شعور پختہ ہو، وہ تعلیم حاصل کریں۔ ہم قائد اعظم کو دیکھ لیں، محمد علی جناح کو، کہ وہ پہلے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، چاہے وہ دینی ہے دنیاوی ہے جیسی بھی ہے، لیکن انہوں نے سیاست کے حوالے سے پڑھا ہے، وہ پہلے علم حاصل کیا ہے، تعلیم مکمل کی ہے، اس کے بعد وہ سیاست کے اندر آئے، اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے کتنا اچھا کردار ادا کیا۔ اسی طرح لیاقت علی خان کو دیکھ لیں۔ جی انعام اللہ صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پہ ہے۔ انعام اللہ صاحب، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ سے سوال کر رہے تھے کہ ابھی دیکھیں ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، پورے پاکستان کی جو بھی سیاسی گہمہ گہمی ہے، تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو ملک کے نوجوان ہیں ان کو پاکستان میں امن اور استحکام رکھنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جہاں پہ نوجوان جب بھی ایکٹیویٹ ہوگا، جب بھی طالب علم ایکٹیویٹ ہوگا، وہاں پہ قدرتی طور پہ شر پسند عناصر ان کو بھٹکا دیں گے۔ یہ بالکل میں وہ بات کر رہا ہوں جو پریکٹیکلی میں نے اپنی زندگی میں نپٹ چکا ہوں چیزوں سے۔ میں وہ نہیں بات کر رہا کہ میں سنی سنائی اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ کرنے والی کہ جو سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں، سیاسی جماعتیں اگر آنیسٹلی اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیں اور نوجوان طبقے کو اس سے تھوڑا دور رکھیں اور اپنے مفادات کو ملک کے مفادات میں قربان کرنے کی عادت ڈال دیں اور ملک کے مفادات کو کہیں جا کے بیچیں نہیں، تب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں بہترین یہ طریقہ کار ہے کہ طالب علم کو دور رکھا جائے۔ اور اس ملک میں اگر میرے بس میں ہو تو میں کالجز یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹ یونین اور اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز پہ، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ بالکل بین کیا لگا دوں، اس پہ میں مارشل لا لگا دوں اس چیز پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی نوجوان کو ایکٹیویٹ کریں گے، جس مقصد کی آپ بات کر رہے ہیں، نوجوان کو اس مقصد کی پوری سمجھ نہیں ہوگی،
نوجوان کو صرف یہ سمجھ ہوگی کہ مجھے کسی راستے پہ لگایا جا رہا ہے۔ جب میں اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں، میں ممبر اسمبلی ہوں، میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں، میں اسٹوڈنٹس کو، اپنا ینگسٹر کو اکٹھا کرتا ہوں اور اپنے مقاصد کے لیے ملک کچھ بھی کروا سکتا ہوں۔ ان بیچاروں کو جو سمجھ ہی نہیں ہوگی کہ ہمیں کس راستے پہ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں کون چلا رہا ہے، کدھر چلا رہا ہے، فائدہ ہے، نقصان ہے، ملک کی تباہی ہے، علاقے کی تباہی ہے، کیا ہے۔ لیکن اس میں بہترین حل یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے سلیبس میں پالیٹکس کی سمجھ ڈالیں، اسٹوڈنٹس کے سلیبس میں پاکستان کی تاریخ ڈالیں، اسٹوڈنٹ کے سلیبس میں پاکستان کے سیاستدانوں کے ماضی کے کردار کی عکاسی دیں بیچ میں سے، کہ لیاقت علی خان کی پالیٹکس کیسے تھی، قائد اعظم کی سیاست کیسے تھی۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بتانے کے لیے انتہائی ضروری ہے نوجوان نسل کو کہ ہم ان کو تیار کریں کہ جب وہ تھوڑی سی میچورٹی کی یا اپنے کیریئر کی ابتدا کریں تو ان کو پتا ہو کہ ہم کون سے ملک میں بیٹھے اور ہمارے سیاستدانوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اگر کسی سیاستدان نے ملک کو بیچنے کی کوشش کی ہے تو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ملک کے وفادار سیاستدان کا بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ جی، اس میں ایک چیز دیکھیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اب ظاہری بات ہے کہ حکومت سے اور موجودہ جو حالات ہیں ان سے کافی سارے بیزار ہیں، اور اس بیزاری کی وجہ سے جو ہے نا وہ انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اب ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے ملک کے یہ جو مستقبل ہے، تو ہم اپنے مستقبل کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو اس ساری سچویشنز کو ہینڈل کرتے ہوئے حکومت کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اپنے ملک کے لیے کام کرنے کے اور ان کو اپنے ملک کا وفادار بنانے کے لیے ان کو کیسا، حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ نے وہ بات کر دی، میری ٹوٹل جتنی میں نے اپنی بات بیان کی آپ نے اس کا نچوڑ دے دیا مجھے، اور لوگوں کو، سننے والوں کو دے دیا۔ یہ دہشت گرد کہاں سے آئے، یہ نوجوان کیسے بھٹکے؟ یہ وہ تنظیمیں تھیں جو مدرسوں میں اور کالجز میں یہ تنظیمیں کام کر رہی تھیں۔ میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈاکٹر بن چکے ہیں، جو انجینئرز تھے، جو کیریئر اپنا بڑے خوبصورت کیریئر مینٹر ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کو بھی دہشت گردی میں ملوث ہوتے اور دھماکوں میں ملوث ہوتے اور خود کش حملے کرتے دیکھا گیا ہے۔ وہ کیا وجوہات تھی؟ وہ بیج کس نے بویا تھا؟ وہ کون سا بیج اور کس کے ہاتھوں بویا گیا تھا؟ ہمارے اپنے ملک کے چند لوگوں کے ہاتھوں میں بیج بویا گیا تھا، اور انہوں نے ہی مدرسوں سے کالجز میں تنظیمیں اسٹیبلش کر کے ان لوگوں کو اس لائن پہ لگا دیا کہ طالب علمی انہوں نے کیریئر بھی بنا لیے، لیکن دماغ ان کا مائنڈ سیٹ وہی رہا جو ان کو جس راستے پہ لگایا گیا تھا۔ اس ملک کے اندر جب تک مدرسوں سے، کالجز سے، یونیورسٹی سے یہ جو آئیڈیالوجی دی جاتی ہے اور مختلف گروپس گھس کے اسٹوڈنٹس کی تنظیمیں اور اسٹوڈنٹس کے گروپس بناتے ہیں، ان کو میں اگر میرے بس میں ہو تو ان کو میں قید میں ڈال دوں، یہ ساری زندگی باہر ہی نہ آئے۔ یہ ملک کی نسل کو تباہ کر رہے ہیں، یہ اس ملک کی نسل کو تباہ کر رہے ہیں جس پر امیدیں لگائی ہوئی ہیں پورے ملک نے، بزرگوں نے، ماں باپ نے، والدین نے، ہر کسی نے اپنی امیدیں لگائی کہ ہمارا بیٹا پڑھ لے کے ڈاکٹر بنے گا۔ ان کو کیا پتا کہ بیٹا ایک تنظیم میں گھس گیا اور اس تنظیم میں وہ ایک دہشت گرد کے دماغ لے کے باہر نکل آیا۔ اب اسی چیز کو آپ کی جو میں نے جتنا فلسفہ بیان کی ہے اس کو ایک ہی بات ہے کہ اس ملک کی تنظیمی مدارس سے سیاست کا، تنظیموں کا، ان کی انٹرفیئرنس کا خاتمہ ہونا اس ملک کی بھلائی کے لیے سے خوبصورت چیز کوئی نہیں ہوتی۔ جی سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، ہماری گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انعام اللہ نیازی صاحب سے،
تو ابھی ہم آتے ہیں مولانا تقیر صاحب آپ کی طرف. ہماری جو اصل میں بات ہو رہی تھی جہاں سے ہم نے پھر کال لی اوصاف کے بارے میں، وہ آپ کی بات بیچ میں رہ گئی. ٹھیک ہے، ان کا اوصاف کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. تو ہاں، ایک وصف تو انعام اللہ خان نیازی صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ شعور ہونا چاہیے، عقل اور علم ہونا چاہیے. طالب علمی دور کے اندر سیاست کے بارے میں پڑھنا تو چاہیے، پاکستانی سیاست کے بارے میں، عالمی سیاست کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سیاست کے اندر اپنا اچھا کردار ادا کیا ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ ہوں تو ان کو پڑھنا چاہیے. لیکن سیاست، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی جی بالکل، پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ یعنی کہ یہ نہیں تھے کہ وہ سیاست میں نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ ملا کے چلایا ہے، مکمل ضابطہ حیات پیش کیا ہے. مکمل ضابطہ حیات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کے حقوق بھی بیان کیے ہیں اور حکمرانوں کے حقوق بھی بیان کیے، ان کو حقوق و واجبات، حقوق و فرائض دونوں کے بیان کیے ہیں. اور خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر معاہدات پریکٹیکل کیے کر ہیں. کے بھی دکھایا. جی 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 بالکل اسی طرح. تو سب سے پہلے جو نوجوانوں کو جن اوصاف سے مزین ہونا چاہیے وہ تعلیم ہے. تعلیم حاصل کریں، تعلیم کے اندر پختگی لائیں، پھر ہی جا کر کے وہ ایک مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اپنے اندر عقل و شعور پیدا کریں، سمجھداری ہو. یہ نہ ہو کہ لوگ اس کو استعمال کرتے رہیں، جس طرح کہ آج نوجوان جو ہے مختلف تنظیموں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں، جو بھی تنظیمیں ہیں نوجوانوں کو استعمال کر رہی ہیں، لیکن ان کو جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں وہ اس طرح ان کو ملتا نہیں ہے. تو جب تک بالکل یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جی جی جب تک ان کو اپنے اوصاف کا نہیں پتہ ہوگا، سیاست کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا، تو چاہے کوئی کیسے بھی باغ دکھائے وہ اس طرف چلے جائیں گے. اگر ان کو علم ہوگا تو ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہے کہ اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں. یہ ضروری چیز ہے. جب علم ہوگا نا جی، علم ہوگا تو پھر عقل اور شعور لازمی آ جائے گا. لیکن جب علم ہی نہیں ہے، جب علم ہی نہیں ہے تو پھر سیاست کے اندر وہ اچھا کردار ادا نہیں کر سکتا. علم ہوگا پھر عقل و شعور ہوگی. اور تیسری جو چیز ہے کہ اس نوجوان کے اندر اجتماعی سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے، فلاحی، اجتماعی، اسلامی سوچ کا. اور خصوصی طور پر پاکستان کے اندر جو رہنے والے ہمارے نوجوان ہیں ان کے اندر اسلامیت ہونی چاہیے. سب سے پہلے اسلام، انسانیت، پاکستانیت، یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں. یہاں پر ایک سوال ہے، کیا اسلامی سیاست اور پاکستانی سیاست ایک ہی نہج پر ہیں؟ دیکھیں پاکستان ایک اللہ کا شکر ہے اسلامی ملک ہے، اسلامی یعنی کہ آئین موجود ہے، اسلامی عدالتیں موجود ہیں، شرعی عدالتیں. لیکن یعنی کہ جس طرح سے اسلام ہونا چاہیے عدالتوں کے اندر یا حکومت کے اندر، انصاف، عدل و انصاف اور یہ ساری چیزیں، اس حوالے سے ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتا. یعنی کہ دیکھیں نا، جب ہم اس حوالے سے ہمیں جب آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ پاکستانی سیاست اور اسلامی سیاست، تو پھر ہمیں دونوں کا جو ہے نا وہ کمپیریزن کرنا چاہیے کہ یہ ان کا موازنہ کرنا چاہیے کہ پاکستانی سیاست کیا ہے اور اسلامی سیاست کیا ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر سیاست کی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے اہم معاہدات کیے، دو بڑے اہم معاہدے. جی بالکل، ہم اس بات کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب کال پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ ہمارا موضوع ہے پاکستانی سیاست میں نوجوانوں کا کردار، تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھا جائے تو پاکستان میں نوجوانوں کی سیاست کی جو تحریک و تناظر ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اظہار خیال کر سکوں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں تفصیل میں جائے بغیر اس بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان اور جوانی اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی اللہ جل شانہ نے کسی انقلابی کام کا تذکرہ کیا ہے تو اس انقلابی کام سے پہلے جوان اور نوجوانوں کی مدح سرائی کی ہے. مثلا جب اللہ جل شانہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ انقلابی فعل جس میں جب ان کی قوم گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کو توڑا اور کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر لٹکائی، تو جب ان کی قوم واپس آئی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، تو اس واقعے کو جب اللہ جل شانہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا فتى يذكرهم، یعنی ایک نوجوان تھا، انہوں نے جب آپس میں بات کی اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا، تو وہاں پہ اللہ جل شانہ نے یہ کہا، یعنی انہوں نے آپس میں کہا کہ ایک نوجوان تھا جو ہمارے ان خداؤں اور ہمارے ان معبودوں کی برائی کیا کرتا تھا۔ اسی طرح جب اللہ جل شانہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا قرآن حکیم میں، تو وہ وہاں پہ بھی اس بادشاہ وقت کے خلاف چند نوجوان یعنی ایسے مومنین اٹھے جس بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے آپ کو لوگوں کا معبود قرار دیا تھا، اس کے خلاف بغاوت کی۔ تو وہاں پہ اللہ جل شانہ جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی صفت بیان کرتے ہیں، تو اس واقعے یعنی اصحاب کہف کے واقعے میں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ نوجوانوں کی ایک ٹولی تھی، نوجوانوں کا ایک طبقہ تھا جنہوں نے اس وقت کے ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کے حضور میں دعا مانگی کہ عمرین میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے، تو ابو جہل کو ایمان نصیب نہیں ہوا، حضرت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عمر فاروق نوجوان تھے اور ابو جہل بوڑھا ہو چکا تھا، تو اللہ جل شانہ جو کام نوجوانوں سے لیتے ہیں، جوانی کے اندر اللہ جل شانہ نے جو برکت رکھی ہے اور نوجوان جو کام کر سکتے ہیں وہ بوڑھا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی قوت جواب دے چکی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ جل شانہ کا جی ڈاکٹر صاحب بیسکلی میرا جو سوال تھا نا وہ بالکل جو ہے یہ چیز جو ہمیں ڈسکس کی، اور جو پاکستان میں جو نوجوان ہیں وہ سیاسی ان کی تاریخ و تناظر، بیسکلی میرا سوال تھا کہ پاکستان جو ہے، پاکستان میں نوجوانوں کی ان کی تاریخ و تناظر جو ہے ان کے بارے میں آگاہ کریں۔ میں اس کی طرف آنا چاہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ اسی طرح یعنی جب نوجوانوں کے اندر اویئرنس آتی ہے اور جب نوجوان اویئر ہوتے ہیں تو اس کے بعد نوجوان جو قدم اٹھاتے ہیں اس کے اندر اللہ جل شانہ برکت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت یعنی پاکستان کا جو اس وقت سیاسی ایک منظرنامہ ہے اور پاکستان کی اس وقت جو سیاسی سچویشن ہے، اس میں نوجوانوں کی جو اویئرنس ہے، یعنی نوجوان جس حد تک جو ہیں وہ اٹھے ہوئے ہیں، یا اور نوجوانوں کی جو ایک وہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوش آئند اقدام ہے۔ اور اس سے پہلے بھی یعنی جب بھی نوجوانوں نے یا نوجوانوں کو اویئر کیا گیا یا نوجوانوں کو جب آگاہی حاصل ہوئی اور نوجوان نے جب کسی بھی تحریک میں اپنا حصہ ڈالا تو وہ تحریک ہمیشہ کامیاب ہوئی، چاہے وہ جو بھی تحریک ہو۔ آپ مثلا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں، اس میں ختم نبوت کی تحریک تھی اور اسی طرح اس میں بحالی جمہوریت کی تحریک تھی۔ ان تمام تحریکات میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور نوجوانوں کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے، اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ مین جو قیادت تھی وہ ان لوگوں کے سپرد تھی، اور ان لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام تحریکات سرخرو بھی ہوئیں، کامیاب بھی ہوئیں، اور ان کے دیر پا جو فوائد اور حاصل ہوئے ان کو آج تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور سمیٹ رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک چیز تو یہ نا کہ ابھی دیکھیں کہ حکومت جو ہے، حکومت کی طرف سے آپ سستی کہہ لیں یا کوئی بھی اس طرح کی جو غیر ذمہ دار جو ایک طریقہ کار ہے وہ دیکھ لیں، تو کیا یہ حکومت کی غیر سنجیدگی ہمارے نوجوانوں کو نگل رہی ہے؟ ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یعنی حکومت جو ہے نا وہ اس بات پہ انہوں نے بالکل یعنی گویا کہ یا تو وہ سمجھ نہیں رہے یا ان کو اس کی اہمیت کا علم نہیں ہے کہ نوجوان جو کام کر سکتے ہیں، یا یونیورسٹیز کے جو ہمارے نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، یا مدارس کے اندر پڑھنے والے جو ہمارے نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو نیا خون ہے، وہ جو کام کر سکتے ہیں اور جو کام ان سے کروایا جا سکتا ہے، اور ان کی اگر تربیت کی جائے، ان کو اویئر کیا جائے، ان کو آگاہی دی جائے، وہ جو کام کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے ہماری حکومت انتہائی غفلت کا، ہماری جو ہمارے برسر اقتدار لوگ ہیں، جو برسر اقتدار طبقہ ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ غفلت تو ایک آسان یعنی ایک کم تر لفظ ہے، ایک کم تر ورڈ ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر کا ورڈ اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے کہ وہ انتہائی غفلت اور ایک انتہائی قسم کی یعنی وہ لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں کہ جو قوم کا سرمایہ ہے اور جو قوم کا نچوڑ ہے، جو قوم کا مکھن ہے، جس پہ محنت کی جانی چاہیے اور جنہوں نے آگے چل کے مستقبل کو، کسی بھی قوم کی مستقبل کو سنبھالنا ہے، ان پہ اگر حقیقی بنیادوں پہ محنت کی جائے تو ایک قوم جو ہے وہ تنزل سے ترقی
یعنی ایک ترقی یافتہ سے ترقی پذیر سے ترقی یافتہ بن سکتی ہے اور ترقی کے بے شمار منازل طے کر سکتی ہے جب نوجوانوں کے مثلا اگر ہمارا ایک طبقہ ہے اس وقت جو برسر اقتدار ہے یا جو ہے ہم ان لوگوں پہ محنت کی بجائے جو نوجوان ہمارا طبقہ آ رہا ہے یعنی انہوں نے آگے چل کے جتنے بھی بڑے عہدے ہیں جتنے بھی ہمارے انتظامی عہدے ہیں جتنے بھی یعنی جس حوالے سے بھی ہے چاہے وہ کسی بھی سطح پہ ہوں یہ ان نوجوانوں کے ہاتھ میں آئیں گے اور ان نوجوانوں نے اس میں کام کرنا ہے. اگر ان نوجوانوں کی آج حکومت یا آج ہمارے برسر اقتدار یا جو بھی ہمارے اساتذہ ہے جو بھی طبقہ ہے وہ ان کی ایک بہترین تربیت سر انجام دیتے ہیں تو کل یہی لوگ اس قوم کے لیے سرمایہ ہوں گے, قوم کا سر فخر سے بلند کریں گے. لیکن اگر آج ہم ان لوگوں پہ محنت نہیں کریں گے, ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے جس طرح سے ہم نے چھوڑ رکھا ہے, اور ہمارے ملک کی ایک سب سے بڑی بدبختی کہہ لو یا جو بھی کہہ لو کہ ہمارے ملک کے اندر صحت اور تعلیم یہ بزنس کا ذریعہ ہے, اور جس ملک کے اندر تعلیم بزنس کا ذریعہ بن جاتی ہے وہاں کی قوم اور وہ نوجوان نسل تباہ ہو جایا کرتی ہے. تو ہم نے تعلیم کو بزنس کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, ہم نوجوانوں کی تربیت ہرگز نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم نوجوانوں کی تربیت کرنا شروع کر دیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان ترقی پذیر نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے یعنی پیک کا ترقی یافتہ ملک بن جائے اور لوگ ہماری ترقی پہ رشک کرنا شروع کر دیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ تو حکومت کی جو ہے اس میں آپ غفلت کہہ لیں یا غیر سنجیدگی کہہ لیں, لیکن اس میں ایک چیز جو بہت ضروری ہے کہ اس میں نوجوانوں کا بھی کردار تو ہونا چاہیے نا. اپنے ملک میں جو ہے وہ امن لانے کے لیے نوجوانوں کا بھی کردار تو ہونا چاہیے. اگر حکومت غفلت کر رہی ہے, نوجوانوں کی بھی ذمہ داریاں تو کچھ ہیں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نوجوانوں کی بھی بالکل ذمہ داری ہے. لیکن یہ دیکھو کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نوجوان کی مثال بالکل درخت کے ٹہنی کی طرح ہے. یعنی درخت کا ایک ٹہنی جو ہے وہ جب گیلی ہوتی ہے اور سوکھنے سے پہلے اس کو جس طرف بھی ہوا مروڑتی ہے تو وہ مڑتی چلی جاتی ہے اور اس کی وہی شکل بن جاتی ہے. دوسرے دن جو ہے کسی شمال کی طرف سے ہوا آتی ہے تو جنوب کی طرف مڑ جاتی ہے, اور جنوب کی طرف سے ہوا ہے تو شمال کی طرف ہو جاتی ہے, مغرب سے آئے تو مشرق کی طرف ہو جاتی ہے. وہ ہوا اس کو جس طرف بھی موڑے, لیکن جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کے بعد ہوا بلکہ وہ ٹوٹ جایا کرتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. تو نوجوان کا ضرور اس میں کردار ہے, لیکن نوجوان جو ہے وہ بالکل وہ خالی ذہن ہے, اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کی جس طرح ہم تربیت کریں گے, جو کچھ اس کے دماغ میں ڈالیں گے وہ اسی نہج اور اسی انداز سے چلے گا. لیکن وہ اسی بنیاد پہ وہ چلے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نوجوانوں کا کردار ضرور ہے اور نوجوان کرتے, لیکن نوجوانوں کی ایک تربیت کی ضرورت ہے, نوجوانوں کی محنت کی ضرورت ہے. جب تک وہ محنت اور وہ تربیت نوجوان کی نہیں ہوگی, نوجوان سیدھے راستے پہ بڑی مشکل سے چلے گا. لیکن یہی ہے, تھوڑی سی اگر اس میں محنت کی جائے تو یہ نوجوان بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. امن کی بحالی میں, تعلیم کے میدان میں, کسی بھی میدان میں یہ تمام نوجوان کردار ادا کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کی تربیت کی جائے. اسی لیے تو وہ مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے, وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کا, وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ جب کالج میں یا کسی اسکول میں ایک دفعہ وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان جو ہے نا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے, اور جو کام یہ کر سکتے ہیں ان سے تھوڑی سی اگر تربیت ان کی جائے وہ کام بہت سارے لوگ, بہت ساری سوسائٹیاں, بہت سارے تنظیمیں جو ہیں وہ نہیں کر سکتی. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں نوجوانوں کی حیثیت ہے اور نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن نوجوان کیسے ادا کریں؟ نوجوان کو جب ہم لگائیں گے کہ آپ تاریخ کو پڑھو, نوجوان کی جب ہم تربیت کریں گے, اس کو راستہ بتائیں گے, اس کو کہیں گے کہ امن کی یہ حیثیت ہے, قرآن میں اس پہ یہ روشنی ڈالی گئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں امن پہ یہ روشنی ڈالی گئی ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تب یعنی جب یہ چیزیں اس کو دی جائیں گی اور اس کو یہ بتایا جائے گا تبھی نوجوان اس راستے پہ چلے گا. لیکن اگر ہم اس کو غلط راستے پہ مثلاً یعنی فحاشی اور یعنی وغیرہ کی جس میں ہمارا میڈیا اس وقت کردار ادا کر رہا ہے, ہمارے بے شمار لوگ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں, تو وہ ہمارا نوجوان تو اس طرف جا رہا ہے, جس طرف ہم نے اس کو لگایا ہوا اس طرف وہ جا رہا ہے, اور اس طرف وہ اس طرف میں وہ قابل ذکر کارنامے بھی سر انجام دے رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کو اچھے راستے پر رنگائیں گے تو وہ اچھے راستے میں بھی قابل ذکر کارنامے سر انجام دے سکتا ہے, اس کے اندر ابیلٹی ہے, اس کے اندر صلاحیت ہے. لیکن یہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, ٹیچر پروفیسر حضرات کی ذمہ داری ہے, جن کے ہاتھوں میں اس نوجوان نسل کو دیا گیا ہے, والدین کی ذمہ داری ہے. اگر یہ لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تب نوجوان نسل بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پہ آئیں گے. لیکن جب تک ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو شاید ہمیں نوجوان نسل سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توقع نہیں کرنی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ اپنے ملک کے جو نوجوان ہیں ان کو اسلام کی, پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے, اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟
میں نوجوان نسل کو یعنی اس حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو نوجوان نسل جو ہے یعنی جتنے بھی ہمارے نوجوان وہ سب سے پہلے یعنی وہ فوکس کریں قرآن کی تعلیمات پر، قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ کسی اچھی ٹرانسلیشن یعنی اس کو پڑھیں اور اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ فوکس کریں. ہر نوجوان تقریباً اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اردو زبان میں آ چکی ہے، پشتو زبان میں آ چکی ہے، سرائکی زبان میں آ چکی ہے، پاکستان کی قومی یعنی اندرونی جتنی بھی زبانیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آ چکی ہے. تو ہر نوجوان کو یہ چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب وہ پڑھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسی طرح حضرات صحابہ کرام کی سیرت ہے. ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پہ فوکس کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ فوکس کرے، صحابہ کرام کی سیرت پہ فوکس کرے. جب وہ ان تمام تین چیزوں سے پڑھے گا، ان کو دیکھے گا تو اس کا فیوچر جو ہے آئی تھنک مستقبل بہت روشن ہو جائے گا اور ایک بہترین تربیت یافتہ نوجوان بن جائے گا. جی ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، ابھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے جانے سے پہلے ہم اپنے کالر سے بات کرتے. مولانا صاحب، ہماری بات جو چل رہی تھی کہ پاکستانی سیاست اور اسلامی سیاست، جی آپ کیا کہیں گے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور آئین بھی اسلامی ہے، بہت سارے شکیں اسلامی ہیں. تو پاکستان کی بنیاد ہی اسلام کی بنیاد پہ ہی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو سیاست پاکستان کے اندر چل رہی ہے، اس کا جو چیزیں بنیادی چیزیں ہونی چاہیے تھیں وہ چیزیں نہیں ہیں. اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سیاست کا آغاز کیا. ریاست مدینہ کے اندر امن لے کے آئے، استحکام لے کے آئے اور دو بڑے ہی دور رس نتائج والے معاہدات کیے. یہود کے ساتھ میثاق مدینہ کیا، ہم اکٹھے مل کے، حالانکہ یہود ہیں، مسلمان نہیں ہیں، معاہدہ یہ کیا کہ ہم مدینہ کی اکٹھے مل کے حفاظت کریں گے. کوئی بھی باہر سے حملہ آور آئے گا ہم سب مل کے کریں گے. اور یہ اصل فائدہ مسلمانوں کا تھا، ان کو اس معاہدے کے اندر لے کر کے آئے. اور پھر مواخات صحابہ ہوا، صحابہ کرام کو ایک دوسرا کا بھائی بنا دیا. جو انصار تھے اور مہاجرین جو مدینہ سے بالکل اپنے مال اسباب ہر چیز چھوڑ کے آئے تھے، تو ان کو بالکل ایک کر دیا. یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری تھا کہ ان کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا ہو. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ دور رس نتائج والے سیاست کی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کی، صلح حدیبیہ میں ایسی شرائط تھیں جو وقتی طور پر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ یہ شرائط مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن دور رس نتائج کے لحاظ سے مسلمانوں کے حق میں تھیں اور کسی کے اوپر ظلم نہیں تھا. کسی کے اوپر ظلم نہیں تھا، نہ یہود کے ساتھ کوئی ظلم کیا، نہ ہی اہل مکہ کے ساتھ کیا. انہوں نے معاہدات کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے ان کے اوپر چڑھائی کرنا پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کیا اور مکہ فتح کیا. تو یہ چیزیں تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کو ساتھ ملایا ہے. یہ نہیں کیا کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے، یہ نہیں کیا. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ یہ تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا دے، ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے. دین اور دنیا، رہبانیت نہیں ہے اسلام میں کہ دین والے الگ ہو جائیں جو دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور دنیا والے جو ہے وہ دین کو کچھ سمجھے ہی نہ. ایسا نہیں تھا. دین کو بھی سمجھنے والے، دنیا کو بھی سمجھنے والے، دونوں کو ملا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی یہی سمجھا. علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز.
کہ دین کو جب سیاست سے الگ کر دیا جائے، دین اور دنیا کو الگ کر دیا جائے، چنگیزی ہوتی ہے، ظلم و زیادتی ہوتی ہے، لوگ برباد ہو جاتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں اور قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، دنیا تباہ ہو جاتی ہے، جس طرح کہ ہلاکو اور چنگیز خان نے کیا تھا۔ تو یہی چیز دین و دنیا کو ملا کے کیا پاکستان کے اندر ایسا ہے؟ جو دیندار ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سیاست میں نہیں آنا، اللہ ماشاءاللہ جو ہے۔ جو دنیا دار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست ہے ہی ہماری، دینداروں کا کیا کام ہے؟ سیاست وہ تو یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست جو دیندار آ جائے سیاست کے اندر، وہ کہتے ہیں یہ کیا آ گیا سیاست کے اندر، ان کا باقی نہیں، کیا لینا دینا، یعنی کہ آپ کا کیا لے دینا ہے، مسجد کے اندر رہو، مدرسے کے اندر رہو، بس اللہ اللہ کرو بس۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس جو ہمارے تھے، انہوں نے یعنی کہ موجودہ ہیں غالباً، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو حافظ قرآن ہے وہ چیف جسٹس نہیں لگ سکتا۔ کیوں بھائی؟ بھگوان داس ہندو وہ لگ سکتا ہے، دیندار کیوں نہیں لگ سکتا؟ حافظ قرآن، قاری قرآن، دین کو سمجھنے والا، دین کا عالم، وہ کیوں نہیں لگ سکتا؟ کوئی وجہ بیان کی ہوگی انہوں نے؟ کیا وجہ بیان کرنی ہے؟ کوئی وجہ بیان نہیں کی۔ وجہ صرف یہی کہ دیندار لوگ آگے آ جائیں گے، یعنی کہ دیندار لوگوں کو آگے نہیں لانا، اور جو دیندار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آگے نہیں آنا۔ تو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، دین اور دنیا کو ساتھ ملا کر کے چلایا ہے، اور دین اور دنیا کا امتزاجی دین ہے ہمارا دین اسلام۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین ہمارا مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس کے اندر ہر چیز ہے، دین بھی ہے، سیاست بھی ہے، دنیا بھی ہے، معاہدات بھی ہیں کفار کے ساتھ، ان کے ساتھ کس طرح سے ہمارا رویہ ہونا، یہ انصاف کی سب سے بڑی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں آپ کو اسلام میں ملیں گی، سب سے بڑی مثالیں۔ جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ اور دوسری ہم اصل میں موازنہ کر رہے ہیں پاکستانی سیاست اور ان کی جو اسلامی سیاست ہے۔ اسلامی سیاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نوجوانوں کو، باصلاحیت لوگوں کو صلاحیت کی بنیاد پر آگے لاتے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ان کے 17 سال عمر ہے، 17 سال، اور نجران کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ کیا ہے، 17 سال عمر ہے۔ اس وقت باقی لوگ بھی تو صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوں گے پڑھے لکھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ باصلاحیت ہے، اس کو لے کر کے آئے۔ آپ دیکھ لیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب ہجرت ہوئی ہے تقریباً 23 سال عمر ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امانتیں دے کر کے مکہ کے اندر جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، جب ہجرت کی ذمہ داری دی ہے۔ اور اس کے علاوہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے ہی زیادہ جنگوں کے اندر ان کے کتنے ہی کارنامے ہیں۔ یمن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، حالانکہ ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آخری جو مارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ زندگی کا آخری وقت، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں، یہ عرب کے اندر نہیں بلکہ شام جو کہ روم کا زیر تحت تھا، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے۔ اور ان کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال سے زیادہ نہیں ہے ان کی عمر، حالانکہ ان کے زیر تحت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بھی جلیل القدر صحابہ کرام تھے، لیکن نوجوان کو باصلاحیت کو صلاحیت دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حتیٰ کہ آپ کو ایک میں واقعہ بتاؤں کہ عمر رضی اللہ، صلاحیت کی بات ہو رہی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک صحابی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی علاقے کے اندر گورنر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم ملاقات کے لیے آئے ہو، لیکن اپنے پیچھے کس کو چھوڑا ہے؟ کون ہے تمہارا نائب جو سارے معاملات کو چلا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن ابزہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غیر معروف سا نام ہے، میں نے پہلے نہیں سنا، کون ہے یہ؟ تو صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آزاد کردہ غلام ہے، آزاد کردہ غلام، کسی بڑی فیملی کا نہیں ہے، بڑے خاندان کا نہیں ہے، قریشی ہاشمی نہیں ہے، یا اور کسی قبیلے کا نہیں ہے جو معروف ہے، آزاد کردہ غلام ہے، لیکن قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا عالم ہے، دین کو سیکھنے والا ہے، دین کو سمجھانے والا ہے لوگوں کو۔ تو اس بنیاد پہ میں نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، فرماتے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بہت ساری قوموں کو عزتیں بخشے گا، اور اس قرآن کی وجہ سے بہت ساری قومیں پستی کے اندر گر جائیں گی، یعنی قرآن کو جو تھامے گا وہ رفعتیں، ترقیاں حاصل کرے گا، اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ پستی کے اندر، تنزلی کے اندر گر جائے گا۔ یہی بات ہے، یعنی کہ
बासलाहियत, जो इल्म वाला, जो सलाहियत वाला शख्स होता था उसको आगे लेकर के आते थे। ये इस्लाम का मिजाज था। लेकिन आज क्या है? आज ऐसा नहीं है। लेकिन बुनियादी चीज़ मैं अब, ये तो इस्लाम की थी। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या है? पाकिस्तान के अंदर बासलाहियत लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता। क्या वजह है? दो मेन वजह। एक तो ये कि मरूसी सियासत है, परवेज़ इलाही उसके बाद मुनस इलाही है, शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज है, बेनज़ीर भुट्टो जरदारी के बाद बिलावल है। ठीक है, ये क्या है? ये चट्ठे और ये सारी चीज़ें मरूसी सियासत। हालांकि इस्लाम के अंदर ये चीज़ नहीं। इस्लाम बासलाहियत लोगों को आगे लेकर के आता था और फिर निज़ाम एक ऐसा बना दिया गया जमहूरियत के अंदर, ऐसा निज़ाम बना दिया गया कि जो बासलाहियत है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो किस तरह कैंपेन चलाएगा, वो किस तरह इंतखाबात में इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेगा जब उसके पास पैसे ही नहीं है। इतना ज़्यादा अखराजात बढ़ा दिए, इतने ज़्यादा जो है यानी कि लोगों के जहन के अंदर ये बात बना दी कि जो शख्स अमीर होगा, जिसका थाने कल्चर के अंदर थाने के ऊपर होल्ड होगा, जिसकी बात थाने वाले सुनेंगे, उसी को लोग वोट देंगे। गाँव के अंदर ऐसा ही है जी, वो हमारी बात को सुनता है इसलिए जो है हमने उसको वोट देने हैं। ये नौजवान है, बासलाहियत है, नया है, देख लें इसको। नहीं जी, ये हमारे क्या काम आएगा? इसमें एक चीज़ बड़ी चीज़ है, इसमें जैसा कि बात हुई सलाहियत की, जी जी, इसको अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसमें एक चीज़ आती है कि हमारे जो एक आम लोगों के जहनों में एक आम सी गलत फहमी है, वो ये है कि इसका बाप सियासत में था। सियासत, ये तो अच्छी तरह सियासत को जानते हैं। इसका बाप सियासत में था, ये तो अच्छी तरह सियासत में जानते हैं। जबकि कोई नया लड़का, जब नया नौजवान कोई सियासत में आता है तो उसको ये काम खाली को कौन दूर करे? जी जनाब, पंजाबी की मुझे वो मिसाल याद आ रही है कि जिनके घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने हैं। ये बात है, मरूसी सियासत है। अभी आप, मैं किसी के यानी कि मनफी असल में बात नहीं करना चाहता था कि आप देख लें कि अभी बिलावल को आप देख लें, उर्दू उसको आती नहीं है, कहाँ से पढ़ के आया है, ना उसके अंदर कोई ऐसी यानी कि चीज़ है सियासत की या पाकिस्तानी मुआशरे को समझने की या कुछ। लेकिन नहीं, बस क्या है, उनको पता है, जरदारी को पता है कि जैसे ही हम सियासत से आउट होंगे, हमारा ख़ानदान का कोई नहीं आएगा तो हमारी जागीरदारी खत्म हो जाएगी। ये तो एक बात होगी ना कि देखें मरूसी सियासत चलती आ रही है, ये तो चलती आ रही है, ठीक है, सब कह रहे हैं। लेकिन अब हमारा एक मकसद है, हमारा जो एक विजन है, ठीक है, ये तो हमारी पुरानी सोच है, ठीक है, विरासत चलती आ रही है, बस ठीक है जी, जिस तरह चलता है चलने दो। लेकिन हम नौजवान हैं, अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो ये होगी ना। अब ये सोच कौन देगा आवाम को? ये सोच कौन देगा कि देखें जी, सियासत जो उसके बाप ने की कर ली, अब बेटे में सलाहियत मौजूद है कि नहीं है, इस चीज को कैसे परखा जाए? देनी है, आप मीडिया वालों ने देनी जी, यही तो बात है ना। देखें नौजवान, हमारे जो नौजवान हैं, असल में क्या है, एक जो शऊर होता है, एक सोच होती है, एक कोई भी अच्छा काम होता है, उसकी बुनियाद होना ज़रूरी है, चाहे छोटे पैमाने पर ही क्यों ना हो। आप उसके ऊपर बुनियाद उसकी रखें, उसके ऊपर कुछ काम करें, नेक काम है, अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे। अब देखें पूरी सियासत को देखें, हमारे नौजवान, इतने अच्छे नौजवान जो हैं सियासत में लोहा मन वाले पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप कोई शोबा लें, आप टेक्नोलॉजी का शोबा लें, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी टैलेंट आपको मिलेगा। आप एजुकेशन लें, आपको पाकिस्तानी टैलेंट मिलेगा। आप मेडिकल में जाएं, आप इंजीनियरिंग में जाएं, कोई भी शोबा लें, आपको पाकिस्तानी टैलेंट मिलेगा। लेकिन क्या मसला है कि हमारा अपना ही टैलेंट, हमारे अपने ही बासलाहियत नौजवान, हमारे जुर्रतमंद नौजवान अपने ही मुल्क में क्यों जलील हो रहे हैं? देखिए ना, असल में नौजवानों के हवाले से नौजवान आगे भी आए हैं। ये नहीं है कि नौजवान आगे नहीं आए, अपनी सलाहियतों की वजह से नौजवान आगे आए हैं और उन्होंने बड़े बड़े अच्छे कारनामे भी सर अंजाम दिए हैं, ये चीज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह से आगे आना चाहिए उस तरह से आगे नहीं आए, उस तरह से आगे नहीं आ रहे, क्योंकि मरूसी सियासत है, इसके अलावा वडेरा सिस्टम हमारे यहाँ चलता है, और इसके अलावा जमहूरियत है, उसके अंदर अखराजात हैं, उसके अंदर सारी ये चीज़ें मिला जुला के। अभी आपने बात की है कि सियासत में भी आए हैं, कोई एक ऐसा नाम नौजवान जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहा हो इस वक्त पूरी पार्लियामेंट में? जमशेद दस्ती आपके सामने मिसाल है, उसके अंदर 100 खराबियाँ होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन
نیا خون ہے اور اس نے بڑے اپنے علاقے کے اندر آپ اس کے چلے جائیں، اس نے جو کام کیے ہیں جو میری یعنی کہ علم میں آئے ہیں اور میں نے اس کو یعنی کہ دیکھا ہے اور اس طرح، تو اس نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں اپنے پورے علاقے کے اندر. اس نے ایک یعنی کہ اس چیز کو منوایا ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی نوجوان یا کوئی بھی بندہ اگر کام کرنا چاہے تو وہ کام کر سکتا ہے. سیاست میں آ کر کے وہ صاف ستھری سیاست کر سکتا ہے، منافقت سے، دوغلا پن سے پاک ہو کر کے وہ سیاست کر سکتا ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی آپ اگر ڈھونڈنا چاہیں تو اس میں اگر دیکھا جائے کہ نوجوانوں کی سیاست میں شمولیت جو ہے، آپ تبدیلی کی بنیاد کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ابھی نوجوانوں میں یہ شعور آ رہا ہے، وہ سیاست کی طرف آ رہے ہیں، ایسا ایسا اپنا نام بنا رہے ہیں. یہ ایک پاکستان میں ایک تبدیلی آ رہی ہے نا. سیاست میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایم پی ایم این اے کی سیٹ کے اوپر کھڑے ہو جائیں. سیاست میں آ کر اس کے دیکھیں، سیاست کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں، ابھی ہم نے سیاست کی تعریف پڑھی ہے کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، فساد کو، دنگا فساد، ظلم و زیادتی کو ختم کرنا. وہ آپ چھوٹے پیمانے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ سیاست ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا اچھا انتخاب کریں. آپ دیکھیں، یہ نہیں کہ وڈیرا سسٹم ہے تو ہم نے اسی کو ووٹ دینے ہیں جو ہمارے فائدے میں ہے، بلکہ اجتماعی سوچ پیدا کریں. وہ جو میں آپ کے سامنے جو وصف بیان کر رہا تھا نا جی، کہ کون سے اوصاف ہونے چاہیے جو نوجوانوں کو سیاست میں آنے سے پہلے، علم ہے، عقل و شعور ہے، اس کے علاوہ اجتماعی سوچ ہے کہ اجتماعی سوچ پیدا کریں. تو اجتماعی سوچ جب پیدا ہوگی تو پھر ان کے اندر، نوجوانوں کے اندر ایک نئی امنگ پیدا ہوگی. اجتماعی سوچ انسان کو جو ہے پوری معاشرے کا سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، نہ کہ صرف اپنی ذات کے بارے میں ہی انسان سوچتا رہے. اجتماعی سوچ ہے، اگر یہ ساری چیزیں جب ہوں گی ایک نوجوان کے اندر، اور جذبہ جنون ہوگا، جب عقابی روح ہوگی، عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہ تو اقبال ہمیں کتنی زیادہ اشعار کے اندر اس نے ابھارا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ نوجوانوں میں عقابی روح پیدا ہونی چاہیے، جذبہ اور جنون پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے اور ظلم و زیادتی کو ختم کرنا ہے. یہ سب چیزیں نوجوان اپنا کردار اس میں ادا کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر کھڑے ہوں. وہ اپنے ووٹ کا اچھی طرح صحیح طرح انتخاب کریں، ووٹ اچھی طرح ڈالیں، اور اس کے علاوہ معاشرے کے اندر جو بھی انسان، جو بھی بندہ، جو بھی سیاسی ہے یا مذہبی ہے، اگر وہ معاشرے کے ساتھ سنسیئر ہے، معاشرے کے ساتھ وہ اچھائی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اس کو تعاون کرنا چاہیے. بالکل. یہاں پر آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ لازمی نہیں کہ آپ اگر اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ ایم این اے یا ایم پی کی سیٹ پہ ہوں گے تب ہی آپ مدد کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں ایک بہترین چیز ہے کہ آپ اپنے پیمانے پہ جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے، بالکل آپ اس میں بہترین چیز یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں، ایک آپ کی جتنی استطاعت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی آپ وہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کریں. اس میں سب سے چھوٹی مثال کہ آپ کا بھائی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، یہ بھی آپ خدمت کر رہے ہیں معاشرے میں، آپ محبت بانٹ رہے ہیں. اب چیز ہوتی ہے نا کہ یہی تو خیالات ہیں. انہی خیالات جو ہے نا کہ ہمیں جی سیٹ ملے گی تو ہم کام کریں گے، ہم بنیں گے تو کام کریں گے. بھائی اس سے پہلے بھی چیزیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بلڈ اپ کرو، اپنے اندر جو چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. اب دیکھیں، اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جی وہ ایک ہے نا کہ جو سیاست کی بات ہوئی کہ جس طرح سیاست چلتی آ رہی ہے کہ اس نے جی یہ اس کا بیٹا آیا، فلاں کا بیٹا آیا، چلتا چلتا یہی چل رہا ہے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے، یہاں پر پلس پوائنٹ آتا ہے. ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے. سب کچھ آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کا اپنا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہاں پر آپ کو ڈالتے ہوئے یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ میں ووٹ جس بندے کو دے رہا ہوں وہ اس ووٹ کے قابل ہے. بالکل. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں، بالکل سوچنا چاہیے کہ میں یہ جو کسی کی گویا کہ میں اس بندے کی حمایت کر رہا ہوں، میں کس بنیاد پہ کر رہا ہوں، کیا ہے. اس چیز کو لازماً سوچنا چاہیے. نوجوان کو
اس حوالے سے سوچنا چاہیے، اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے چاہیے جو ایک سیاسی لیڈر کے اندر، سیاسی ایک کارکن کے اندر ہونے چاہیے۔ وہ جب چیزیں، وہ اوصاف جب آ جائیں گے تو پھر وہ سیاست کے اندر بھی آئے، لوگوں کی خدمت بھی کرے، فلاح و بہبود کے کام بھی کرے، لوگوں کی اصلاح بھی کرے، فساد کو بھی ختم کرے، ظلم و زیادتی کو ختم کرے۔ یہ ساری چیزیں اسلام بھی یہی چاہتا ہے، ہمارا معاشرہ یہ چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ انسان کی عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ معاشرے کے اندر امن ہو، معاشرے کے اندر استحکام ہو، لوگ جو ہے امن و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی جب ہماری سوچ اجتماعی سوچ ہوگی، ہم سیاست کو سمجھیں گے، سیاست ہے کیا، کیا جھوٹ بولنے کا نام ہی سیاست ہے، کیا دوگلا پالیسی اختیار کرنے کا، منافقت کرنے کا نام ہی سیاست ہے، جس طرح کہ آج پاکستان کے اندر سیاست بدنام ہو کے رہ گئی ہے، یا کہ سیاست کے کچھ اچھے میرے خیال میں اگر سیاست صحیح معنوں میں ہو تو بدنام ہونا، جب سیاست ہے نہیں تو بدنام کیسی؟ مسئلہ یہ ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سیاست اس طرح نہیں ہو رہی جس وجہ سے سیاست بدنام ہے، لیکن ہمیں اچھی سیاست کرنی چاہیے۔ اچھی سیاست وہی ہے جو حقیقت کے اندر سیاست ہوتی ہے کہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے۔ ابھی یہ چیز تو ایک ہے، لیکن اب دیکھیں ہمارے ہاں ابھی جو ایک سیاست کا ایک جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اس میں جو ایک سب سے معاشرے میں جو سب سے زیادہ ایک بگاڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کسی بھی اپنے مطالبات کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کوئی جلسے جلوس کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں میں جو پبلک پراپرٹی ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کرنا۔ ہمارے نوجوان بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ہی چیزیں ہوتی ہیں، اپنے ہی بھائیوں کی چیزیں، اگر آپ کسی مارکیٹ سے جا رہے ہیں تو اپنے ہی بھائیوں کی دکانیں جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اپنے نقصان کر رہے ہیں۔ یہ ساری توڑ پھوڑ کرنے سے کیا ہمارے نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ ہم نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اصل میں بات پھر وہی ہے نا کہ جب سیاسی شعور نہیں ہوگا، جب تعلیم نہیں ہوگی، یہ شعور کون دے گا نوجوانوں کو؟ سیاسی شعور حکومت کو بھی دینا چاہیے۔ اب تعلیم کو بھی اپنی تعلیم تو دے نہیں رہی، حکومت کا یہ فیلئر ہے۔ اگر حکومت نہیں دے رہی تو ہمیں خود دینا چاہیے، میڈیا کو دینا چاہیے۔ میڈیا بھی تو اچھا کردار ادا نہیں کر رہا نا، میڈیا منفی چیزوں کو آگے لے کے آ رہا ہے۔ جو مثبت چیزیں ہوتی ہیں، جو معاشرے کو بگاڑنے والی ہوتی ہیں، وہ جو ہے آگے لے کے آتا ہے۔ تو جب کام خراب ہو جاتا ہے پھر میڈیا چیختا بھی ہے، جی یہ زیادتی ہوگی، یہ ہو گیا۔ میڈیا کے حوالے سے بڑی چیز، میری بات سن لیں، میڈیا جو ہے پہلے یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے نا آزادی ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے۔ جب عورتیں آزاد ہو جاتی ہیں اور پھر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، پھر یہی میڈیا چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ جب عورت کو تھپڑ پڑتا ہے اس کی اپنی زیادتی کی وجہ سے کہ وہ کسی کے انفرادی معاملات میں دخل اندازی دے رہی ہے اور اس کو جو ہے نا ٹریس کر رہی ہے، اور جب اس کو تھپڑ پڑتا ہے یہی میڈیا چیخ چیخ کے جو ہے نا وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے کہ جی یہ دیکھو عورتوں کے ساتھ ظلم ہو گیا، اور دوسری طرف وہی عورت جا کے یعنی کہ انفرادیت کی طرف جا رہی ہے۔ انفرادی جو کسی بھی انسان کی جو انفرادی معاملات ہوتے ہیں وہاں جا کر کے گھس رہی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ دھکیل رہی ہے اور اس کو پکڑ رہی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ یہ میڈیا کا کردار، میڈیا اچھا کردار ادا کرے اور حکومت اس کا ساتھ دے، اور معاشرے کے جو ہمارے بڑے ہیں، معاشرے کے جو ایک یعنی کہ اچھا دماغ ہوتا ہے اور جو یعنی کہ عقل و شعور والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب نوجوانوں کو سدھارے، ان کو بتائیں بھئی یہ جو تم احتجاج کر رہے ہو یہ کس بنیاد پہ کر رہے ہو، یہ تم نے یہ جو کسی کی دکان جلائی ہے، اگر یہ تمہاری دکان ہوتی تم کس بنیاد پہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ جب لوگوں کو یہ شعور دیا جائے گا، نوجوان کو یہ بتایا جائے گا تو یہ ہوگا۔ لیکن نوجوان کیوں، آخر وجوہات کیا ہے کہ نوجوان کیوں جو ہے نا اس طرح ہڑتال کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ لوگوں کی پراپرٹی کو نشانہ بناتے ہیں؟ یہاں پر میں آپ کی بات روکنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ اسی چیز کو دیکھیں، سیاست کی بات کی، توڑ پھوڑ کی بات ہوئی، پوری دنیا میں آپ دیکھیں، پوری دنیا میں جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں بڑے۔ پاکستان میں تو ابھی اتنے نہیں ہوئے، تو آپ دیکھیں اب فرانس میں اور یورپ میں بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ان کی مثال دینے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس سے پہلے ہم نے مثال دی کہ شروعات کی ہم نے مثال دی کہ اسلام جو ہے، اسلام نے ایک سیاست کا ایک طریقہ کار بتایا ہے اور اس کے معنی اور اس کے وضاحت بتائی ہے اور اس کے فائدہ نقصان سب چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے باوجود بھی ان تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہا۔ وہ غیر مذہب والے، وہ غیر اسلامی لوگ اسی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے
ترقی دیکھیں کہاں سے کہاں انہوں نے ترقی کر لی. اور یہ دیکھیں وہاں پر جب احتجاج ہوتا ہے, جلسے جلوس, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, مطالبات اگر اس طرح سے منائے جاتے ہیں, پبلک پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچتا. اچھا, اس میں آپ کو ایک اور بات جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کا ظلم و زیادتی حکومت ہمارے ساتھ کرتی ہے, یعنی کہ نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع نہیں دینا, تعلیم کے مواقع نہیں دینا, یہ ساری چیزیں اگر یہی چیزیں یورپ میں بھی ایسے ہوں تو وہ بھی اسی طرح احتجاج کریں جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے. نہیں یہ لیکن وہاں بھی جو اگر وہاں دیکھیں وہاں بھی اگر وہ احتجاج اس طرح کریں گے تو ہم اس کو پھر بھی صحیح نہیں کہیں گے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں. اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے ایک سلجھا ہوا انداز, ایک اچھا انداز انسان کو اپنانا چاہیے, اور خاص طور پر وہ شخص یا وہ پارٹی یا وہ لیڈر یا وہ لیڈران جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ سیاست کون جانتا ہے, ہم سے زیادہ دنیا کو کون جانتا ہے, تو ان کو تو بالاولا ایسا کرنا چاہیے کہ وہ جس طرح کے دنیا کے اندر احتجاج ہوتا ہے اس طرح اپنے احتجاجات کو ریکارڈ کروائیں, لوگوں کی پراپرٹی کو نشانہ نہ بنائیں, ان کا نقصان نہ کریں. یہ ساری چیزیں ان کو سمجھنی چاہیے. دیکھیں یہ ہم جب بات کر رہے ہیں نا پراپرٹی کی, یہ پراپرٹی کون ہے, یہ پراپرٹی والے کون ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے وہ دیکھیں ہمارے بھائی ہیں, ہمارے وہ ہمارا ان کے ساتھ خون کا رشتہ ہے. دیکھیں ہم کسی کی جو پراپرٹی کو اگر نقصان پہنچا رہے ہیں, ہم اس کی نہیں, ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. کیا پبلک پراپرٹی کے ٹوٹنے سے, ہماری اپنی دکانیں خراب ہونے سے نقصان گورنمنٹ کو کبھی ہوا ہے؟ گورنمنٹ کو کیوں, بیچارہ ممکن ہے کہ وہ جس کی دکان جلی ہے, جس کی پراپرٹی جلی ہے, ممکن ہے وہ بھی احتیاط میں شریک ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جس کی دکان آپ جلا رہے ہیں, جس کا کاروبار آپ خراب کر رہے ہیں, وہ بندہ ہو سکتا ہے کہ 20 لوگوں کا پیٹ پال رہا ہو. آپ کے اس وجہ سے آپ 20 لوگوں کا تو آپ نے نقصان کر دیا نا, 20 لوگوں کے پیٹ پہ آپ نے لات مار دی. بہرحال اس کی بالکل بھی اب یہ جو سوچ ہے نوجوانوں میں, یہ سوچ کہ آپ جو ہے دیکھیں ٹھیک ہے احتجاج کریں, ہر جگہ آپ کا جو آپ کو رائٹس ملے وہ آپ اس کو کریں, لیکن کم سے کم اس چیز کا ذہن میں خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اسلام جو ہے, اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام جب آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا ساتھ والا بھائی آپ کی وہاں سے تکلیف میں نہ ہو, آپ سے پوچھا جائے گا, اس کے باوجود بھی آپ جو ہے ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ عقل ہمیں کون دے گا؟ دیکھیں یہ احتجاج کرنے والوں کا بھی قصور ہے, ان کو سیاسی شعور ہونا چاہیے, تعلیم ہونی چاہیے, عقل ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں اس کو جلا رہے ہیں. اور دوسرا حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر یہ اس نہج پہ پہنچے کیسے. چلیں حکومت, آپ نے حکومت کی بات کی, حکومت کے کیا فرائض بنتے ہیں؟ اب ہمارے نوجوان ہیں, سچویشن آپ کے سامنے ہے, اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں حکومت نوجوانوں کو تعلیم کے مواقع فراہم کرے, اور تعلیم کے بعد پھر ملازمت کے مواقع ان کو فراہم کرے, اور اسی طرح جو ان کی فکری پختگی. جب ملک میں پیسے نہیں ہیں تو وہ نئی جابز کہاں سے؟ پیسے کیوں نہیں ہیں, یہ الگ موضوع ہے. الحمدللہ بہت کچھ ہے پاکستان کے اندر, اپنے پیٹ نہ بڑھیں, اپنے پیٹ نہیں بھرنے چاہیے. وہ آپ کا سیکرٹری جو کیا نام ہے بلوچستان کے اندر, وہ اتنے پیسے اس کے گھر سے نکلے ہیں کہ مشین منگوانا پڑی ہے, تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ الحمدللہ پاکستان کے پاس پیسے ہیں, اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ جب حقیقی پاکستان کے جو پیسے ہیں وہ عوام کے اوپر انشاءاللہ لگیں گے, وہ انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے. بالکل, یہاں پر آپ نے جو بات کی نا کہ وہ اگر ان سے پیسے پکڑے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اب ان کے پیسے پکڑنے کی وجہ سے سیاست کس کی بدنام ہوئی؟ پاکستان کا نام خراب ہوا ہے. پاکستان کا نام خراب ہوا ہے, لیکن یہ جو سیاسی ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, سیاسی ہے یا جو بھی ہے, لیکن ان کا نام تو آیا ہے نا کہ انہوں نے اس طرح یعنی کہ اس طرح پیسے پاکستان کے اندر ہیں, بلوچستان کے اندر ہیں, لیکن بلوچستان کو پیسے ملتے ہیں لیکن یہ لوگ کھا جاتے ہیں. یہ چیز بھی تو سامنے آئی ہے نا. ابھی چونکہ ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بالکل شارٹ ہے. پاکستان میں امن اور استحکام اور بالکل پرامن اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہونے کے لیے ہمارے نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں نوجوان پاکستانی ہیں, نوجوانوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیں آپ بھی نوجوان ہیں, میں بھی نوجوان ہوں, سارے ہمیں نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے. ان کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ تعلیم کی طرف توجہ دیں, اور اس کے بعد تعلیم کو پختہ کریں. اس کے بعد آپ سیاست میں آئیں. جو سیاست کے سے پہلے اوصاف ہیں, عقل و شعور, سیاست کو سمجھیں, سیاست ہوتی کیا ہے. جب سیاست کو ہم سمجھیں گے تو ہم ایٹومیٹکلی ہمارے اندر اجتماعی سوچ آئے گی,
ہمارے اندر منفی سوچ نہیں آئے گی، مثبت سوچ آئے گی۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو اپنے اندر جذبہ، عزم، عقابی روح، یہ ساری چیزیں پیدا کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جب مایوسی کو ختم کرنا چاہیے۔ نوجوانوں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ، لیکن عزم، حوصلہ، ہمت، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ مایوسی کو چھوڑ دیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، نوجوان انشاءاللہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مستقل مزاجی اپنے اندر لے کے آئیں، اجتماعی سوچ کو لائیں، منفی سوچ کو جو ہے نا پرے دھکیل دیں، مثبت سوچیں انشاءاللہ۔ اور سیاست کے اندر سیاسی پارٹی یا کوئی بھی مذہبی پارٹی کو اندیکھے جو ہے نا اس کو فالو نہ کریں، بلکہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ یعنی کہ ایسی چیز پیدا کریں کہ حق اور باطل کی تمیز ان کے اندر ہو۔ جی بالکل مولانا تقیر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انعام اللہ نیازی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام ناظرین کا جو ہے وہ بہت مشکور ہوں کہ آپ کے میسیج بھی آئی اور پروگرام کے حوالے سے آپ کی فیڈ بیک جو ہمیں گہائے بگائے مل رہی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذمہ داری کا، کیونکہ ہم نوجوان ہیں، ہم پاکستان کا مستقبل ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود احتسابی کا رویہ اپنائیں، خود کو ضائع نہ کریں، اور دیکھیں کہ موجودہ جو سیاسی ماحول میں ان کا کردار کیا بنتا ہے اور وہ کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں جہاں انہیں درست رہنمائی میسر آ سکتی ہے اور وہ اپنا مستقبل واضح دیکھ سکتے ہیں۔ درست رستے کا انتخاب کرنا، یہ سب سے پہلے اس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جذباتی ہمیں جو وابستگیاں سے بالاتر ہو کر تقلید کے بجائے عقل سے کام لینا چاہیے، درست خیالی اور تحقیق کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ سیاسی نظام، سیاسی نظریات کا مطالعہ کریں۔ جب نوجوانوں کے پاس آگاہی، فہم، ادراک کی دولت ہوگی تو وہ کوئی بھی شعبہ ہو تو اس میں وہ ترقی لا سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر نوجوانوں کے پاس فہم اور ادراک کی دولت ہوگی تو وہ کبھی بھی کسی کے بھی جال میں نہیں پھنس سکتے۔ تو ناظرین، ہمیشہ نوجوانوں سے میں یہی کہتا آ رہا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور دیکھیں اور پرکھیں اور جانچیں۔ ہم اپنے فہم و ادراک سے کام لیں، عشق سے نہیں عقل سے کام لیں، کہ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے یا کسی بھی تنظیم گروہ سے ہے، تو آپ جو ہے پہلے ان کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، خود کو ضائع ہونے سے بچائیں، کسی کے چنگل میں، کسی کے جال میں نہیں آئیں، اپنے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ پاکستان تم ہو اور تم سے پاکستان ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی قیمتی آراء ہم تک ضرور پہنچائیں۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔